آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کا واقعہ سنو جو ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، رہیے آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں، وکلا منہا، اور تم دونوں اس جنت میں سے کھاؤ، رغدن، اطمینان سے، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا ھذہ الشجرہ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلہم الشیطان، ان دونوں کو یعنی آدم اور حوا کو شیطان نے پھسلایا، عنہا، اس جنت سے، فاخرجہما مما کانا فی، پھر ان دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے۔ وقلنا اہبطوا، اور ہم نے کہا کہ اترو، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، ولکم فی الارض مستقر، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، ومتاع الی حین، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت ذرا توبہ قبول فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم سب اس سے اتر جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر اور انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کل کے سبق میں حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے امتحان کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے یا اپنے اسماء کے، اپنے ناموں کی تعلیم دی تھی، اور فرشتوں سے فرمایا تھا کہ تم بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، فرشتے نہ بتا سکے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم بتاؤ، آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا۔ تو ایک تو آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ خلافت تھی، دوسری فضیلت کی وجہ علم تھی، اور تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو فرمایا فرشتوں تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور چوتھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو، اور جہاں سے تم چاہو کھانا کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، لیکن فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم گئے پھر ظالم ہو جاؤ گے۔ تو آج کے اس سبق کی تشریح اور تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم کی وجہ سے اتنے فضائل عطا فرمائے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ چوں شمع از پہ علم باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شمع اور موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر علم کے تو آدمی خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اکثر مسلمان آج دین کے علم سے غافل ہیں، اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہیں، اپنے خالق و مالک سے غافل ہیں، اور
اس سے انجان ہیں، اپنے موت کے بعد کے انجام سے ناواقف ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کون سی چیزیں وہاں کام آئیں، کون سے نقصان دیں گی، یہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، اس میں ابلیس بھی شامل تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یا گلے ملتے ہیں، تو پہلی شریعتوں میں مصافحہ اور ملاقات کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا جائز تھا، سجدہ تعظیمی سے کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے سجدہ کیا تھا، تو یہ جائز تھا۔ ہماری شریعت میں یہ بھی ناجائز ہے۔ دوسرا سجدہ عبادت ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو خدا سمجھ کے، معبود سمجھ کے سجدہ کرے، وہ ہر شریعت میں ناجائز رہا ہے۔ بہرحال سجدہ کیا فرشتوں نے، ابلیس سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ میں نے جس کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو ابلیس نے کوئی عذر نہیں کیا کہ اللہ مجھے بات سمجھ نہ آئی اور میں بھول گیا، معذرت خواہ ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن کریم میں 7 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے، سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ حجر میں آیا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں کئی مقامات پہ آیا ہے۔ تو یہ پڑھنا چاہیے اور اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا میں بلکہ اس کائنات میں جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد اور تکبر گناہ ہوا۔ ابلیس نے خود کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھے اپنی مٹی سے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ اس نے غلط وجہ بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اخرج منہا فإنک رجیم، جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک تجھے میری لعنت برستی رہے گی۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیں، قرآن کریم میں جو حکم ہو، اللہ کے نبی جو حکم دیں، تو اس سے بے چوں چراں تسلیم کر لیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اس کی وجہ سمجھائیں، وجہ سمجھ آئے گی تو میں عمل کروں گا، حکم تسلیم کروں گا، وجہ سمجھ نہیں آئے گی میں تسلیم نہیں کروں گا، یہ شیطانی کام ہے۔ تو بہرحال اس نے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ سے وہاں سے نکل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے تکبر کی وضاحت فرمائی۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، یہ تکبر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو ہم بھی اپنے رویے دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم تکبر میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ دوسروں سے خود کو بڑا نیک سمجھنا، عقل مند سمجھنا، خوبصورت سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تکبر جو ہے انسان کو بہت پریشان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وہاں سے نکالنے کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور یہاں سے جو چاہو تم کھاؤ، لیکن فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت نہیں فرمائی۔ ضرورت ہوتی تو وضاحت فرما دیتے، اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں کہ خاص درخت ہوگا۔ تو پھر فرمایا اگر تم وہاں جاؤ گے تم ظالم بن جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی جو آدمی کرتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے دونوں کو پھسلایا۔ کیسے پھسلایا؟ قرآن کریم میں ہے وَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُم مِّن سَوْآتِهِمَا، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، برا خیال ڈالا آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں درخت کے کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے، اگر تم کھاؤ گے تو تم ہمیشہ فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور یا یہ کہا کہ تمہیں ایک عرصے کے لیے منع کیا تھا تو تم اس لیے اب کھا سکتے ہو، یا یہ کہا کہ تمہیں فلاں درخت سے منع کیا تھا، یہ وہ تو نہیں ہے، کوئی اور ہے، یہ کھا لیں۔ تو چنانچہ آدم علیہ السلام بھول گئے اللہ کا حکم۔ قرآن کریم میں ہے سورہ طٰہٰ میں فنسیہ ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے وہ درخت کھا لیا، اور جیسے ہی وہ درخت کھایا تو جنتی لباس ان سے اتر گیا اور دونوں برہنہ ہو گئے، اور پھر اپنے پتے اپنے اوپر ڈالنے لگے، چھپانے لگے سطر کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم یہاں سے نکلو، اتر جاؤ، تمہیں دوسرے دشمن ہوں گے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ آنا ہے۔
ایک بات کی یہاں وضاحت ضروری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، بھول چوک ہوئی ہے، اسے گناہ نہیں کہتے، اس لیے کہ گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا حکم سمجھنے کے باوجود کسی بغیر کسی عذر کے جان بوجھ اس سے خلاف ورزی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی تھی، اس لیے شرعی لحاظ سے گناہ نہیں ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے اس لیے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں سب گناہوں سے بالکل معصوم تھے اور کسی نے بھی گناہ نہیں کیا۔ تو بہرحال جیسے لغزش ہوئی، بھول چوک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً کو جنت میں سے اتار کے دنیا میں بھیج دیا۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ بہت سے مسلمان جان بوجھ کے غلط کام کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، جب انہیں منع کیا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑے غفور رحیم ہیں۔ اللہ غفور رحیم ہیں اس شخص کے لیے جو توبہ کرتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ سورہ اعراف میں ہیں۔ ان دونوں نے آدم اور حوا علیہ السلام نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، ہم پہ رحم نہیں فرمائیں گے، ہمیں بڑا نقصان پہنچے گا۔ دیکھیں یہ آدم علیہ السلام کی شان تھی کہ لغزش ہوئی، بھول چوک ہوئی تو فوراً توبہ کی، اور انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، فوراً عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، میں ہی خطا کار ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا کی ربی اغفر لی، یا اللہ میرا گناہ معاف فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو غلطی، گناہ ہو جانے کے بعد، لغزش ہو جانے کے بعد، بھول چوک کے بعد توبہ استغفار کرنا، معافی مانگنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور اکڑ جانا، اپنی غلطی کو درست تسلیم کرانے کی کوشش کرنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اگر ہم زندگی میں ہم اپنی غلطیوں کی تلافی اور معذرت شروع کر دیں، ہماری بہت سی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، لیکن تمہارے پاس اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے حاصل کرنے کی شرائط بیان فرما دی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ قیامت کے دن اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ جو ان کو جانتا ہی نہیں، ان کی پیروی نہیں کرتا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، اور یہ جو لوگ کفر کریں گے یعنی اللہ کے احکام کا انکار کریں گے، ایمانیات کا انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں کا انجام بیان فرما دیا، نیک لوگوں کا بھی اور برے لوگوں کا بھی۔ ایک بات کی وضاحت اور ضروری ہے کہ توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ پڑھنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، نمبر 2 وہ گناہ چھوڑ دے، اور نمبر 3 آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ارادہ کرے۔ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اسے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔